بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے مسلم اطباء کی خدمات اور ان کے کارنامے، کنٹریبیوشن اینڈ اچیومنٹس آف مسلم ڈاکٹرز۔ چونکہ علم طب کا تعلق براہ راست حیات انسانی سے، اس لیے جتنی انسان کی تاریخ قدیم ہے پرانی ہے، اتنی ہی طب کی تاریخ بھی قدیم اور پرانی ہے۔ طب کے ارتقاء میں ہر قوم کا حصہ ہے، چاہے زیادہ ہو یا کم۔ جتنی بھی اقوام دنیا میں گزری ہیں ان تمام اقوام نے میڈیکل میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ میں ڈالا ہے۔ جہاں تک اسلامی دور میں طب کے ارتقاء کا تعلق ہے، اسلامک ایرا میں جو طب کی ارتقاء کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں میں یونانی طب کا رواج یونان کی کتابوں سے شروع ہوا، لیکن مسلمانوں میں یونانی طب کا رواج یونان کی کتابوں سے ہوا۔ یونانی یا سریانی زبان سے عربی میں ترجمہ کی گئی۔ خلفائے بغداد قدیم کتابوں کی تلاش میں اہل علم کو دور دراز شہروں میں بیچتے تھے۔ یہ لوگ کتابیں جمع کر کے بغداد لاتے، اس زمانے میں اسلامی ریاستوں کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا جہاں پہ ان کتابوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ بغداد کا جو سنہری دور ہے وہ 900 سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں سائنسی علوم اور خصوصاً طب میڈیکل غیر مسلموں کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس طرح طب میں مسلمان کارناموں کا درخشاں باب شروع ہو گیا۔ اس دور کا سرخیل ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کا سرخیل اس کو کہا جاتا ہے، ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کا۔ الرازی کو یورپ میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ آپ ایران کے ایک شہر رے کے غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی زندگی بہت تنگی اور وسعت میں گزاری۔ 38 سال کی عمر میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر بغداد تشریف لے گئے اور وہاں جا کر طب کی تعلیم حاصل کرنے میں لگ گئے۔ تو انہوں نے 38 ایئرز کی عمر میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر بغداد تشریف لے جا کر وہاں کی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے میں لگ گئے، جہاں وہ اپنے استاد کے ساتھ روزانہ اسپتال جا کر عملی طب میں تجربے کرتے تھے۔ انہی تجربات کی بدولت وہ ایک ماہر طبیب بن گئے، لیکن پریکٹس کرتے تھے۔ پریکٹس میں ہمیں پریکٹس کریں گے تو آپ پرفیکٹ بنیں گے۔ رازی اپنے آبائی شہر رے، وہ ان کے آبائی شہر کا نام ہے، رے کے سب سے بڑے ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو مقرر ہوئے، جہاں پہ ان کو بہت شہرت ملی۔ بعد میں ان کا تبادلہ ہوا اور ایک اسپتال کی تعمیر کے لیے موزوں جگہ منتخب کرنے کا کام یہ سپر ہوا کہ آپ اسپتال کے لیے ایک اچھی سی جگہ دیکھیں۔ شفاخانہ کے قیام کے بعد وہ جب اسپتال بن گیا تو وہ اس کے منتظم اعلیٰ چیف ایگزیکٹو اس کے بن گئے، اور اسی منصب پر آپ آخری دم تک فائز رہے۔ اگرچہ آپ نے قدماء کی آراء اور کتب سے بھرپور استفادہ کیا۔ الرازی نے مختلف موضوعات پر تقریباً 250 بکس انہوں نے اس پہ لکھی، جن میں سے آدھی سے زیادہ کتب وہ طب پر ہیں، میڈیکل پر ہیں۔ طبی تصانیف میں ان کی ایک کتاب ہے الحاوی، اور اسی طریقے سے کتاب الطب المنصوری، ایک الحاوی ہے اور ایک ہے کتاب الطب المنصوری، اور کتاب الجدری والحسبہ۔ یہ بہت مشہور ہوئے کیونکہ یہ تمام نام عربی میں ہیں۔ پرانے جو جتنے بھی مسلمان سائنسدان اور مسلمان ڈاکٹر گزرے ہیں، ان تمام مسلمان سائنسدان اور ڈاکٹروں کی عربی زبان وہ ان کی اپنی زبان ہے۔ عربی زبان بہت مشہور تھی اور یہ عام بھی تھی۔ آج کل تو سب کچھ انگریزوں کی زبان میں ہم نے ٹرانسلیٹ کر دی، لیکن جو آج کل آپ کو میڈیکل میں تھی یہ بھی انگریزوں نے ہماری عربی اور ان کی زبانوں سے ٹرانسلیٹ کر دی، عربی میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کی۔ اب ہم مجبور ہیں ان کی انگلش کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کارنامے ہیں۔ آج کی کلاس میں آپ کو انشاءاللہ سمجھے گی کہ مسلمانوں نے کتنی کارنامے اور خدمات میڈیکل کے لیے کی۔ خصوصاً الرازی کی کتاب الحاوی وہ میڈیکل کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، اور یہ 25 جلدوں پر مشتمل ہے، 25 جلدیں ہیں اس کتاب کا۔ اس کا لاطینی ترجمہ، لیٹن زبان میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ کئی سالوں تک یورپ میں داخل ہے، یورپ میں وہ پڑھائی جاتی ہے الحاوی۔ 1395 میں پیرس کی یونیورسٹی کی میڈیکل فیکلٹی اس کی پوری لائبریری میں صرف 9 بکس، پیرس کی یونیورسٹی میں میڈیکل کا جو فیکلٹی تھا اس کی پوری لائبریری میں صرف اور صرف 9 بکس تھے، 9 کتابیں۔
جن میں سے ایک کتاب الحاوی بھی ہے. اسی طرح ایک اور کتاب المنصوری ہے جو 10 ویلیوم پر مشتمل ہے جسے انہوں نے امیر خراسان المنصوری کے نام کیا تھا. اس کا ترجمہ لاطینی میں کیا گیا اور اس کی 9 ایڈیشن وہ 16ویں صدی تک یورپ کی مقبول نصابی کتاب تھی. یورپ میں وہ ان کی سب سے مقبول درسی نصابی کتاب تھی جس کو وہ پڑھتے تھے. اس طرح آپ لوگوں کی جو بکس ہیں جو آپ لوگ پڑھتے ہیں. ابوبکر الرازی پہلے طبیب ہیں جنہوں نے چیچک اور خسرہ جیسے وبائی امراض پر توجہ دی. اسی طرح انہوں نے اس موضوع پر کتاب الجدری والحسبہ جس کا میں نے آپ کو نام بتا دیا الجدری والحسبہ اس کے نام سے ایک رسالہ بھی انہوں نے تحریر کیا اور اس کا لاطینی ترجمہ یورپ میں صدیوں تک مقبول رہا. الرازی نے طب میں علاج کے کئی نئی طریقے نکالے جیسے ہارے کالیب اس کو ہم مرکوریل آئنمنٹ کہتے ہیں. زخم کے ٹانگ کو جو سٹیچز اس کو ہم بولتے ہیں اس میں حیوانی آنتوں کا استعمال. علم الجنین و تولید اور امراض چشم کی جو سرجری ہے اپتالمک سرجری جو BBS اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اس کے متعلق ان کے ہاں متعلق بہت زیادہ متعدد دریافتیں ہوئی. الرازی پہلا طبیب تھا جس نے یہ رائے قائم کی کہ آنکھ کی جو پتلی ہے پپٹ جس کو ہم بولتے ہیں اس میں داخل ہونے والی روشنی کی نسبت سے سکڑتی اور تیزی. مغرب کے جو سائنسدان تھے تو انہوں نے بھی الرازی سے استفادہ کیا. راجر بیکن یہ ایک یورپی سائنسدان ہے مغربی سائنسدان ہے وہ بار بار الرازی کا حوالہ دیتا ہے. یورپ کا ایک مشہور سائنسدان ہے اور ماہر الابدان بھی ہے اینڈریس ویسلرز جس کا نام ہے. وہ عربی زبان جانتا تھا اس نے عربی زبان سیکھی. اس نے الرازی کی کتابوں کا عربی زبان سے ترجمہ کیا اپنی زبان میں اور یہ کتابیں ایک طویل عرصے تک یورپ میں میڈیکل کی جو ایجوکیشن کے لیے اس کے لیے مستند حوالہ بنے رہی. جو میڈیکل ایجوکیشن پرووائڈ کرتے تھے اور اسی سے حوالے دیتے رہے میڈیکل. اسی طریقے سے بغداد کے علاوہ خلافت اسلامیہ کے دوسرے شہروں میں یہ زمانہ بڑا زرخیز تھا. سینکڑوں مسلم ڈاکٹرز نے میڈیکل میں نام کمایا اور اعلیٰ درجے کی طبی تصنیفات یادگار چھوڑی. ان میں ایک کتاب کامل الصناعہ ہے جو یورپ میں بہت مشہور ہوئی. اس کے مصنف علی بن عباس جو 1994 میں فوت ہو گئے. اس کو یورپ میں ہیلی عباس کے نام سے مشہور ہے. علی بن عباس نے احواز میں پرورش پائی ایک جگہ کا نام اور میڈیکل کی ایجوکیشن حاصل کی. پھر بغداد میں ایک بادشاہ گزرے ہیں عزد الدولہ الدیلوی وہ اس کے شاہی طبیب بن گئے اور اس بادشاہ کے لیے انہوں نے ایک کتاب الملک کی تیاری کی جس میں انہوں نے طبی عملی علم تشریح علم جراحت سرجری وغیرہ پر گفتگو کی ہے. یہ کتاب بھی لاطینی زبان میں ترجمہ کی گئی. انہوں نے عربی میں لکھا کتاب الملک اور اس کتاب کو انہوں نے لیٹن زبان میں ترجمہ کیا. علم الجراحت سرجری کے علاوہ زہروں جو پوائزنز ہیں اور ان کے اثرات و دریافت پر بھی ان کی تحقیقات بہت اہم. ابوبکر الرازی اور علی بن عیسیٰ کی کتابوں کو ایک زمانے تک قبول عام حاصل تھا مگر بعد میں القانون فی الطب اس نے یونان کے جو ادباء اور حکماء اسلام کی تصنیف کو پیچھے چھوڑ دیا. اس کتاب کے مصنف مسلمان سائنسدان ابو علی حسین بن عبداللہ ابن سینا ہے جو ابن سینا کے نام سے مشہور ہے. ابن سینا 980 میں بخارا کے نواحی گاؤں ابشنا میں پیدا ہوئے. بخارا میں قرآن نحو ادب فقہ اور اسی طریقے سے میتھس کی تعلیم پائی اور کم عمری ہی میں کمال پیدا کر لیا. میڈیکل میں ابن سینا نے اتنی مہارت حاصل کی کہ اونلی 16 ایئرس کی عمر میں وہ میڈیکل کے ڈاکٹرز کو پڑھانے لگے. ابن سینا کا کمال لے کے 16 سال کا عمر ہے 16 ایئرس اور وہ میڈیکل کے ڈاکٹرز کو پڑھا رہے ہیں. یہ ہے کمال. اگرچہ ابن سینا کی زندگی کا اکثر حصہ وہ پریشانی اور اضطراب میں گزرا لیکن ان حالات میں بھی انہوں نے غیر معمولی کارنامے سر انجام دیے. طب میں ان کی ایک شہرہ آفاق کتاب ہے القانون فی الطب جو 14 جلدوں پر مشتمل ہے 14 ویلیومز ہیں. اس کتاب کے 5 حصے ہیں. القانون فی الطب وہ 14 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کتاب کو انہوں نے 5 حصوں پر تقسیم کیا ہے.
پہلے حصے میں اصول طب ہیں، دوسرے میں ادویہ مفیدہ ہیں جو جڑی بوٹیوں سے جو دوائیاں بنائی جاتی ہیں، ادویہ مفیدہ جس کو کہتے ہیں، تیسرے میں امراض اعضاء خاصہ، چوتھے میں امراض عامہ، اور پانچویں میں ادویہ مرکبہ کا بیان۔ ابو علی سینا کی یہ کتاب مشرق و مغرب میں 17ویں صدی تک نصاب کا اہم حصہ ہے۔ 1700 تک یہ کتاب مشرق و مغرب میں یہ نصاب کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسپین کے مسلمانوں نے طب کے میدان میں اہم خدمات انجام دی، مثلا ان میں ایک بڑا نام ابو القاسم بن خلف بن عباس الزہراوی کا ہے، جو کہ قرطبہ کی نواحی بستی مدینہ الزہرہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قرطبہ کی یونیورسٹی میں تعلیم پائی اور شہر کے شاہی شفاخانے میں طبیب مقرر ہوئے۔ شفاخانہ ہاسپٹل ہوتے تھے، پرانے زمانے میں اس کو شفاخانہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں پہ انہوں نے علم جراحت میں اسپیشلائزیشن کیا، سرجری میں اسپیشلائزیشن کیا، اور بعد میں سرجری کے موجد کہتا ہے۔ الزہراوی خلیفہ کے شاہی معالج بھی تھے، ان کا انتقال قرطبہ میں ہوا۔ ابو القاسم الزہراوی یورپ میں ابو الکیسس، البوکیسس، اسی طرح مختلف ناموں سے مشہور رہے۔ الزہراوی نے تعریف عن عجز الطالب، التعریف عن عجز الطالب، اس کے نام سے ایک کتاب تحریر جو طب کی تاریخ کا ذریع کارنامہ مانا جاتا ہے۔ التعریف عن عجز الطالب، ایسی تعریف جو لکھنے سے عاجز ہو۔ التعریف، ایسی تعریف عن عجز الطالب جو لکھنے سے عاجز ہو، یہ انہوں نے کتاب، ان کے نام، کتابوں کے نام کو بھی پڑھتے ہوئے انسان کو پسینہ آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کارنامے کس طرح کیے؟ آج کل تو ہم باہر کے ڈاکٹروں کے حوالے دیتے کہ اس فلاں نے یہ، اس فرقہ نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، لیکن آپ لوگ مسلمان سائنسدانوں کے کارناموں کو دیکھیں، ان کی کتابوں کے ناموں کو یاد کرتے ہوئے بھی آپ کو ایک مہینہ لگے گا۔ پھر اس کی کتاب میں انہوں نے جو کارنامے لکھے اور جو انہوں نے نیو انوینشن اور ایجادات کی اور جو کارنامے ذکر کی ہیں وہ دیکھنے اور پڑھنے کے قابل ہے۔ الزہراوی پہلا سرجن ہے جس نے آپریشن کیا ہے۔ سب سے پہلے جو آپریشن کیا گیا ہے اور جس نے کیا ہے وہ مسلمان سائنسدان الزہراوی۔ اسی طرح الزہراوی نے علاج بالغی یعنی زخموں کو جلانے یا داغنے، جس کو ہم داغنا کہتے ہیں، پیوٹرائزیشن جس کو کہتے ہیں، اسی طرح مثانہ کی جو پتلی سٹونز اس کو پسینے اور آپریشن کے ذریعے سے نکالنے، آنکھوں اور دانتوں کی سرجری، اسی طرح اعضاء کو کاٹنا اور پٹی باندھنے کے عملی طریقے بیان کیے۔ انہوں نے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کی وضاحت کی کہ ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو اس کو کس طریقے سے جوڑیں گے، اس کی وضاحت انہوں نے کی۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جراحی آلات کے ذریعے، سرجیکل انسٹرومنٹس کے ذریعے انہوں نے وضع حمل کرانے کا طریقہ ایجاد کیا، جسے آج کل ہم وائلسٹر پوزیشن کہتے ہیں۔ انہوں نے کٹی ہوئی شریانوں کو خون بند کرنے کے لیے انہیں باندھنے اور ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے ان پر پلسٹر چڑھانے کی طریقے بتائے۔ اسی طریقے سے زخموں کو ٹانگنے کے لیے، جو زخموں کو ٹانگے ہیں ان کے لیے موزوں داغوں کا استعمال کرنا بھی انہی کا ایجاد ہے۔ اور مزید یہ کہ آپریشن سے پہلے مریض کو مسکن دوائی کھلانا جس سے مریض کو سکون ملے، یہ بھی الزہراوی کی ایجاد ہے۔ الزہراوی نے آلات جراحی کی ساخت پر بھی توجہ دی، جو سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کی ساخت پر انہوں نے بھرپور توجہ دی۔ وہ سرجیکل میں جو درکار آلات تھے، جو انسٹرومنٹس تھے، وہ قرطبہ کی تحریروں سے اپنی نگرانی میں تیار کرواتے تھے۔ یہ آلات اعلیٰ قسم کے فولاد سے بنائے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں تقریباً 200 ایسے آلات کی تصویریں دی ہیں جو عملی جراحی میں درکار ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر آلات انہوں نے خود ایجاد کیے، سرجری میں آج بھی انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ ٹیکساس میں بھی تشریف لائے ہیں، ایک احسان الحق لائیو آن لائن کلاس میں تشریف لائے اور ایک کامران یہاں کے علاج میں تشریف لائے۔ اچھا جی، اس طرح اسپین کے ڈاکٹرز میں ابن زہر بھی پائی جاتی ہے، بڑے پائی کے حکیم گزرے ہیں۔ انہیں یورپ میں ابن زہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بھی بہت زیادہ کارنامے ہیں۔ 50 سال کی عمر میں انہیں دربار سے نکال کر جیل میں بند کیا گیا۔ مرابطوں کے زوال کے بعد ابن زہر وہ سلاطین کے دربار میں چلے گئے۔ ابن زہر کی سب سے مشہور تصنیف التیسیر فی المداوات والتدبیر ہے۔
التيسير في المداوات والتدبیر، جس میں 30 رسالے ہیں۔ ابن زہر نے بعض ایسی بیماریوں کی تفصیل بیان کی جو اس سے پہلے ڈاکٹرز کو معلوم نہیں تھی۔ مثلا پیٹ کا جو پردہ ہے اس کے اوپر پھیپڑوں کے درمیان خالی جگہ میں ٹیومر کا پیدا ہونا، دل کے بیرونی غلاف پر پوڑوں کا نمودار ہونا، ہلکا فالج، اسی طرح خارش، کان کا درمیانی حصہ متورم ہونا اور اینتڑیوں کا گلنا وغیرہ۔ انہوں نے بعض ایسی رسولیوں کا ذکر کیا جن پر ان سے پہلے کسی نے بات نہیں کی۔ انہوں نے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے اور اکڑی ہڈی کو جوڑ پر بٹھانے کے طریقے ایجاد کیے۔ ابن زہر کی کتاب التیسیر کے کئی لاطینی اور عبرانی ترجمے ہوئے۔ ابن رشد نے انہیں جالینوس کے بعد سب سے بڑا طبیب قرار دیا۔ اسی طریقے سے اسپین کے مسلم ڈاکٹرز میں ابن رشد کا نام بھی بہت مشہور ہے۔ انہوں نے الکلیات فی الطب کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف کی جو کہ لاطینی دنیا میں خلیجت کے نام سے مشہور ہوئی۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پردہ چشم کیٹریکٹ کے عمل کی تشریح کی اور سب سے پہلے پتہ چلایا کہ چیچک کے حملے کا شکار ہونے والا بعد میں اس مرض سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں نے آنکھ کی بیماریوں کی طرف خاص توجہ دی۔ امراض چشم کے ایک ممتاز ماہرین، ان میں سب سے پہلا ممتاز ماہر ہے، اس میں علی بن عیسیٰ کا نام آتا ہے، جسے مغرب میں جیسو ہیلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، علی بن عیسیٰ۔ انہوں نے تذکرۃ الحالکین اس کے نام سے ایک کتاب تحریر کی جس میں آنکھ کی بیماریوں اور ان کے علاج پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ اسی طرح امراض چشم کے ماہرین میں ابو القاسم عمار بن علی الموصلی بھی، انہیں یورپ میں کیناموسلی کہا جاتا ہے، کیناموسلی۔ انہوں نے ایک کتاب المنتخب فی علاج العین، المنتخب فی علاج العین تصنیف کی، اس میں آنکھ کی بیماریوں اور ان کے علاج کے علاوہ جو موتیابند کیٹریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے 6 آپریشنوں کا بیان ہے۔ دواسازی میں جو سکربز نباتات جس کو ہم بولتے ہیں اس کے مسلم کردار سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دواسازی سے اس کا تعلق بھی گہرا ہے۔ بہت سارے پودوں اور جڑی بوٹیوں کے طبی فوائد ہوتے ہیں۔ مسلم ڈاکٹرز نے اسے الادویۃ المفردہ کے اندر بیان کیا ہے، اس کو ادویۃ المفردہ کے ادویۃ المفردہ۔ مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے ہیں، میں نے کہا کہ آپ لوگ ان کتابوں کے ناموں کو یاد کریں گے تو 1 مہینہ آپ کو لگے گا۔ اگر ان کی کتابوں کو آپ دیکھیں، یہ سب کچھ عربی میں انہوں نے تسلیم کیے، تمام کارنامے مسلمانوں سے لے گئے، مسلمانوں سے جی بالکل۔ تو علم نباتات میں ایک اور بڑا نام ابو حنیفہ الدینوری کا ہے۔ انہوں نے نباتات کے موضوع پر کتاب النبات کے نام سے ایک تصنیف لکھی ہے جو 6 والیوم پر مشتمل ہے، 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عالم ہیں ابن ماجہ، جن کی ایک مشہور محدث بھی ہے ابن ماجہ شریف، جو حدیث کی مشہور کتاب ہے۔ تو انہوں نے ایک مشہور مسلم مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر نباتات بھی ہے، اگرچہ ایک مشہور محدث ہے تو ماہر نباتات بھی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک رسالہ بھی تحریر کیا ہے۔ اسی طرح وہ جغرافیہ دان بھی تھے اور ماہر نباتات بھی۔ انہوں نے الجامع لصفات اشتاق النبات لکھی کتاب، الجامع لصفات اشتاق النبات، مطلب جو نباتات کی جو جامع صفات ہے، جو ان کی کریکٹرسٹکس ہے، اس پر انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اسپین کے ایک ماہرین نباتات میں ابو جعفر محمد العافی، انہوں نے بھی کافی شہرت پائی اور الادویۃ المفردہ کے نام سے ایک مفید کتاب انہوں نے بھی تحریر کی۔ اسی طرح کیمسٹری کے میدان میں مسلمان دیگر اقوام سے پیچھے نہ رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اس علم میں اتنی مہارت حاصل کی کہ دوسرے اقوام ان علوم میں مسلمانوں کے چین ہو گئے، معترف ہو گئے۔ کیمسٹری میں مسلمانوں کے یہاں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ خالد بن یزید کا آتا ہے، خالد بن یزید، جنہوں نے سب سے پہلے علم کے حصول میں وقت صرف کیا۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق، وہ بھی کیمیاءدان کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ البتہ کیمسٹری کے میدان میں جو شہرت
जाबिर इब्न हय्यान को मिली वो बहुत कम लोगों को नसीब हुई। जाबिर इब्न हय्यान, आपको केमिस्ट्री का बावाए आदम कहा जाता है, जाबिर इब्न हय्यान। उन्होंने बाकायदा तजुर्बात करके इसे एक बाकायदा साइंस की शक्ल दी और अपने तजुर्बात को उन्होंने महफूज भी किया। उन्होंने केमिस्ट्री के टॉपिक पर तकरीबन 100 से ज्यादा किताबें लिखी। इसी तरीके से दीगर मुसलमान केमिस्ट जो थे उनमें अबू यूसुफ याकूब अल-किंदी, अबू बकर अर-राजी, इब्न उम्मीद अत-तमी वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। इसके साथ साथ मुसलमानों ने बसरियात, जिसको हम विजन के मैदान में भी अपना लोहा मनवाया, जो जिसको हम बैचलर ऑफ विजन साइंसेस, आप लोग विजन साइंसेस के नाम से पढ़ते हैं, BVS। तो विजन बसरियात के मैदान में मुसलमान डॉक्टर्स ने अपना लोहा मनवाया। अल-किंदी, इब्न सीना और अल-बैरूनी जैसी हिम्मत शख्सियत ने उसे मौजूद बहस बनाया। लेकिन विजन साइंसेस में सबसे ज्यादा शोहरत इब्न अल-हैथम को मिली, जिसे मगरबी दुनिया में अल-हैज़म के नाम से जाना जाता है। इब्न अल-हैज़म ने फल्कियात, रियाजी, फिजिक्स और इसी तरीके से मेडिकल वगैरह इन तमाम चीजों पे तकरीबन 200 किताबें लिखी, जिसमें सिर्फ फिजिक्स पर तकरीबन 24 किताबें हैं और उसमें किताबुल मनाज़िर को सबसे ज्यादा शोहरत मिली। और उन्होंने बहुत सी यूनानी दरियाफ्तों की न सिर्फ तस्वीर की बल्कि उसमें बहुत ज्यादा इजाफे भी किए। उन्होंने फोकसिंग, इसी तरह मैग्नीफाइंग, इन्वर्जन ऑफ इमेजेस और रंगों की तशकील के बारे में दकीक और दुरुस्त तस्वुरात पेश किए। इसी तरीके से उन्होंने अपनी किताबों में कुर्वी, मकार और मुकाफी आईने, जिसको हम स्फेरिकल, कनकेव और पैराबोलिक मिरर्स कहते हैं, उसके मुताबिक उन्होंने हक़ाइक़ कलमबंद किए। अब पहले साइंसदान थे जिन्होंने कैमरा अबसुकरा का उसूल दरियाफ्त किया। उन्होंने अपनी तहरीरों में रोशनी के इनअताफ, जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, उस पर मुफीद इजाजत की। और इसी तरह आप अपना मशहूर नजरिया बसारत थ्योरी ऑफ विजन के जरिए उस गलती की तस्दीक की कि इंसान की आंख से रोशनी की शुआएं बाहर निकलती हैं और वो चीज पर पड़ती है, वो देखने वाले को नजर आती है। आपने साबित किया कि आंख से निकलने वाली किरणों का कोई वजूद ही नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि रोशनी जब किसी चीज पर पड़ती है तो उसकी मुख्तलिफ सतहों से शुआएं वापस मुड़कर फिजा में फैल जाती है। उनमें से कुछ शुआएं आंख में दाखिल होती हैं, जिससे वो चीज आंखों को नजर आने लगती है।